بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور پاکیزہ رشتہ اس کے والدین کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے دوسرے رشتہ دار اور اس کے اپنے سگے بہن بھائی آتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ رشتے اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اہم اور لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ ان رشتوں کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جنت ایک ایسی شاندار جگہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا مافیا کی اعلیٰ ترین چیز کا جنت کی کسی بھی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور مقدس رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی کہ جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم اور مقدس رشتہ یعنی ہمارے والدین کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر پہلے سے موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جو دنیا میں ہیں ان کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان موت کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے اس طرح سے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے سفر کر کے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے سامنے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی خواہش ہمارے دلوں کو ہوگی اور جس میں آنکھوں کو تسکین حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین گرامی، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور دونوں ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز فراہم کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مسلمان بندہ موت کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اس کے رزق کی طرف اور اپنے پروردگار کی طرف جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح پاکیزہ حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح اعلیٰ خوشبودار عطر، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا اعلیٰ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو ایمان والوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ تمام روحیں خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کو واپس ملنے سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود روحیں اس نئے آنے والی روح سے معلوم کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا بنا۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ آدمی ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان تمام رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اس طرح
ان پر گناہ گار بندے کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضامندی اور قرب کا سبب بن جائے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض رشتہ داروں کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اعمال صالحہ کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو اور سچے دل سے توبہ کر لی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں برے خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی انسان کے لیے ہر طرف خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے سگے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے، اور ان میں سے ایک ساتھی دوسرے سے کہے گا کہ فلاں تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن اور فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ پاک سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش اور نرم مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، لیکن یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات کے بارے میں بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے معاملات میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا کے بارے میں ہوتا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے ایسا گمان ہوگا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض کرنے لگے گا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان ہوگا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے نزدیک کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اللہ پاک اس کی عرض قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھ سے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ حسین ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور اس کا پانی پیوں، اور پھر اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب اب میں اس کے بعد اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر سوال کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم
تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ مجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا، کیا آپ کس وجہ سے ہنسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا، اللہ رب العزت کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ تمام جہانوں کے رب ہونے کے باوجود مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، مگر جو چاہوں کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فانی دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔